شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ میری کہانی کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ یہ ان دنوں کا واقعہ ہے جب میں مردم شماری کی ایک ٹیم کے ساتھ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ میرے ساتھ عملے کے متعلقہ لوگ بھی ہوتے تھے، تاہم بعض اوقات اندراج کا کام میں اکیلے بھی کر لیتا تھا۔ اسی دوران میری ڈیوٹی بازار حسن میں لگ گئی، جہاں آج بھی بلبل ہزار داستان کے سامنے بلڈنگ قائم ہے۔ آفس کی طرف سے دی گئی ہدایات کے مطابق میں گھر میں مقیم لوگوں کی پہلے شناخت کرتا تھا کہ وہ رجسٹرڈ ہیں یا نہیں۔ اگر رجسٹرڈ افراد کے علاوہ کوئی دوسرے اس گھر میں موجود ہوتے تو میں ان سے پوچھ گچھ کرتا کہ پہلے کہاں کے رہائشی تھے وغیرہ وغیرہ۔ سروے کے دوران میں نے گھر پر دستک دی، مگر کافی دیر تک جب کوئی باہر نہیں نکلا تو میں نے جھنجھلا کر دروازہ کھٹکھٹایا۔ کچھ دیر بعد 9-10 سالہ بچی نے دروازہ کھولا اور مجھے دیکھ کر رٹے رٹائے طوطے کی طرح کہنے لگی، ہم وہ نہیں جو آپ سمجھ رہے ہیں۔ میں نے حیرانی سے اس بچی کو دیکھا اور شفقت بھرے لہجے میں کہا، بیٹا میں بھی وہ نہیں جو آپ سمجھ رہی ہیں، میں مردم شماری کے سلسلے میں آیا ہوں، گھر کے کسی بڑے کو بھیجو۔ بچے کچھ سمجھی یا نہیں مگر دوڑ کر اندر چلی گئی۔ چند منٹ بعد ہی سہمی ہوئی خاتون دروازے پر نمودار ہوئی۔ میں نے شائستگی سے سلام کیا اور اپنے آنے کا مقصد بتایا تو ان کے چہرے پر اطمینان سا پھیل گیا۔ کہنے لگیں، آپ اندر آ جائیں ورنہ ابھی یہاں بھیڑ لگ جائے گی۔ میں جھجکتا ہوا اندر چلا گیا۔ نہایت سادہ سا کمرہ تھا۔ خاتون بھی بازار حسن کی نہیں لگتی تھی۔ جب میں نے ان کے گھر کے افراد کی تفصیل مانگی تو کہنے لگی، بھائی مجھے یہاں آئے ہوئے 2 سال ہی ہوئے ہیں، اس سے پہلے گھر میں کون تھا مجھے معلوم نہیں۔ اگر آپ چاہیں تو میں ایک عورت کا نام بتا دیتی ہوں، آپ یہ معلومات ان سے حاصل کر سکتے ہیں، لیکن میرے لیے کوئی ایسی مشکل کھڑی نہ ہو جائے کہ یہ ٹھکانہ بھی مجھ سے چھن جائے۔ میں نے تجسس سے پوچھا، کیا یہ گھر آپ نے کرائے پر لیا ہوا ہے؟ اس خاتون نے، جس کی عمر لگ بھگ 35 سال کی ہوگی، ٹھنڈی آہ بھری اور کہنے لگی، میں وہ نہیں ہوں جو آپ سمجھ رہے ہیں، کیونکہ آپ مجھے بھلے مانس لگ رہے ہیں، اسی لیے میں آپ کو تفصیل بتا دیتی ہوں۔ میں کھاتے پیتے اور عزت دار گھرانے سے تعلق رکھتی ہوں۔ والدین کا میرے بچپن میں ہی انتقال ہو گیا۔ میرے چچا کی کوئی اولاد نہیں تھی تو انہوں نے میری پرورش کی۔ وہ سخت مزاج آدمی تھے، چچی بھی ان سے ڈری سہمی رہتی تھی۔ میں 5ویں کلاس کے بعد آگے پڑھنا چاہتی تھی مگر چچا کی اجازت نہیں تھی۔ چچی اچھی خاتون تھی، انہوں نے چچا کو قائل کرنے کی بہت کوشش کی مگر وہ نہ مانے اور 15 سال کی عمر میں میری شادی بھی خوشحال گھرانے میں کر دی۔ شادی کے بعد زندگی اچھی گزر رہی تھی، 4 بچے ہوئے۔ اس دوران میرے چچا چچی حج پر چلے گئے۔ ٹریفک کے ایک حادثے میں ان کا انتقال ہو گیا۔ میکے میں اب میرا کوئی نہیں رہا۔ سسرال بھرا پڑا تھا، سب کا مشترکہ کاروبار تھا۔ میرے بچے اچھے اسکول میں زیر تعلیم تھے کہ قدرت نے ایک بار پھر میرا امتحان لیا۔ میرے شوہر کو پھیپھڑوں کا کینسر ہو گیا۔ 1 سال کے اندر ہی وہ ہم کو روتا چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ شوہر کے انتقال کے بعد گھر والوں نے کچھ عرصہ تو بچوں کی ناز برداریاں کی، میرا بھی خیال رکھا۔ اس دوران بہانے سے وہ مجھ سے مختلف دستاویزات پر دستخط کرواتے۔ ایک دن مجھے بلا کر کہا کہ اپنے بچوں کو لے کر یہاں سے چلی جاؤ، کیونکہ تمہارا شوہر تم لوگوں کے نام پر کچھ چھوڑ کر نہیں گیا۔ ہم تمہارا اور بچوں کا خرچہ زیادہ دیر تک برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ سنتے ہی مجھ پر تو آسمان ٹوٹ پڑا۔ بہت واویلا کیا، منتیں ترلے بھی کر لیے۔ ان کے دیگر رشتہ داروں کو بیچ میں ڈالا تو انہوں نے بتایا کہ تم جن دستاویزات پر دستخط کر چکی ہو، اس روح سے تمہارا حصہ وہ تمہیں دے چکے ہیں۔ میں ان پڑھ تھی، ان کی چالیں میری سمجھ میں کیسے آتی۔ اور پھر ایک روز بچوں کی آپس کی لڑائی کا بہانہ کر کے انہوں نے صبح ہی مجھے گھر سے نکال دیا۔ میرے شوہر کے ایک دوست اس علاقے سے 2-3 کلومیٹر دور رہتے تھے۔ میں نے رکشہ پکڑا اور انہیں اپنی کہانی سنانے ان کے گھر جا پہنچی۔
ان کی بیوی میرے شوہر کے انتقال پر گھر آئی تھی اور کہا تھا کہ کوئی پریشانی ہو تو ضرور بتانا۔ اسی تسلی کی آس پر ان کے گھر جا پہنچی، لیکن پہنچ کر پتہ چلا کہ وہ لوگ 6 ماہ پہلے ہی کراچی شفٹ ہو گئے ہیں۔ یہ سنتے ہی آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ چھوٹے معصوم بچوں کا ساتھ تھا، چند 100 روپے کے سوا اور کچھ نہیں تھا۔ بچوں کا پیٹ خالی تھا۔ انہیں چاٹ کھلا کر آگے چل پڑی۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ کدھر جا رہی ہوں۔ یہاں تک پہنچی تو بچے تھک چکے تھے۔ مجھ میں بھی ایک قدم بڑھانے کی سکت نہ رہی تھی، تو ایک دیوار کا سہارا لے کر بیٹھ گئی۔ شام سر پر آ گئی، لیکن مجھ میں اٹھنے کی ہمت نہیں رہی تھی۔ بار بار رونا آ رہا تھا۔ رات کہاں اور کیسے بسر کروں گی؟ بچوں کو کب تک بھوکا رکھوں گی؟ وہ بیچارے بھی تھک گئے تھے، کبھی روتے تو کبھی کھیلنے لگتے۔ اسی اثنا میں ایک عورت میرے پاس آئی اور کہا، میں بہت دیر سے تمہیں اپنے گھر کی کھڑکی سے دیکھ رہی ہوں، شاید تم لوگوں نے صبح سے کچھ کھایا پیا بھی نہیں۔ تمہاری ساس نے گھر سے نکال دیا ہے کیا؟ میں نے اقرار میں سر ہلایا۔ وہ کہنے لگی، کچھ دیر بعد یہاں بہت بھیڑ ہو جائے گی، تو میرے ساتھ میرے گھر چلو، باقی باتیں وہی ہوں گی۔ گھر پہنچ کر میں نے اسے پوری کہانی سنا دی۔ اس نے میرا ہاتھ منہ دھلایا، بچوں کو اور مجھے کھانا دیا اور خود باہر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد آئی تو اس کے ساتھ چند عورتیں تھیں۔ انہیں وہ میرے بارے میں سب کچھ بتا چکی تھی۔ انہوں نے باری باری مجھے گلے لگایا، تسلیاں دیں۔ پھر ان میں سے ایک بڑی عمر کی خاتون نے کہا، یہ بازار حسن ہے، اگر تم چاہو تو ہم تمہیں تحفظ کے ساتھ رہائش بھی دیں گے، مگر تمہیں یہاں بڑی رازداری سے رہنا ہوگا۔ میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا۔ میں نے فوری طور پر ان کی پناہ میں رہنا قبول کر لیا، اور انہوں نے مجھے رہنے کے لیے نہ صرف اپنے گھر کے قریب یہ خالی گھر دیا، بلکہ میرا سارا خرچہ برداشت کرنے کی ذمہ داری بھی لے لی، اور کہا، بچوں کے لیے ہم کسی ٹیچر کا بندوبست کروا دیں گے جو انہیں گھر میں ہی تعلیم دے گی۔ وہ خاتون 2 سال سے بازار حسن کی بدنام عورتوں کی بے لوث مدد سے انہی کے درمیان اپنے بچوں کے ساتھ عزت دارانہ زندگی گزار رہی تھی۔ یہ داستان سن کر میری آنکھیں بھر آئیں۔ مجھے ایسا لگا کہ میں کسی اور ہی دنیا میں پہنچ گیا ہوں۔ بلا شبہ اس معاشرے میں ایسی خواتین بھی ہیں کہ جنہیں دنیا بد کردار مانتی ہے، لیکن در حقیقت ان کے دلوں میں خدمت انسانیت کا جذبہ کوٹ کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، اور ان جیسے لوگوں کی وجہ سے انسانیت اب بھی زندہ ہے۔ آج کی کہانی آپ کو کیسی لگی؟ اپنی قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔ مزید ایسی سٹوریز کے لیے میری کہانی کو سبسکرائب کر کے نوٹیفیکیشن آن کر دیں۔ آنے والی نئی کہانی تک کے لیے مجھے اجازت دیں۔ اسٹے ٹیونڈ۔ اللہ حافظ۔